بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ وقت کو ضائع کیے بغیر ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان میں کسی قسم کی ہڈی نہیں رکھی۔ زبان میں ہڈی نہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ زبان میں نرمی برتی جائے۔ اگر زبان میں سختی برتنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کے دوسرے حصوں کی طرح زبان میں بھی ہڈی رکھ دیتا، لیکن زبان میں ہڈی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان میں نرمی اختیار کریں۔ کسی کے ساتھ بھی گفتگو کریں تو ہم اس کا لحاظ کرتے ہوئے اور اس کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے اسی طرح سے بات کریں تاکہ اس بندے کی دل آزاری بھی نہ ہو اور اس کا دل بھی نہ ٹوٹے اور ہماری کوئی بھی بات اس پہ بری نہ گزرے۔ اچھی گفتگو، اچھا لہجہ، اچھا اخلاق، انسان اگر ختم بھی ہو جائے، انسان اگر مر بھی جائے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کو یاد رکھنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ انسان کے مرنے کے بعد پچھلے لوگ اس کو اس کے اچھے اخلاق یا برے اخلاق کی وجہ سے، یا اس کی اچھی زبان کی مٹھاس کی وجہ سے، یا کڑواہٹ کی وجہ سے، یا اس کے کردار کی وجہ سے، یا اس کے بد کردار کی وجہ سے یاد رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو زبان میں مٹھاس لیے ہوئے کافی حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں جو کہ کامیاب ہو چکے ہوتے ہیں لیکن اس کی زبان میں مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، اخلاق گر جاتا ہے تو وہ تنزلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج اسی مطابق ہی میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرنا چاہوں گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو وہ واقعہ پسند آئے گا۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ جو بھی اس واقعہ کو سنے گا تو اگر کوئی ایک بندہ بھی اس پر عمل کرے، یا اس ویڈیو کی بدولت کوئی ایک بندہ بھی اپنے اخلاق میں بہتری، زبان میں مٹھاس، رسیلی لے آئے گا تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبان میں مٹھاس لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ریاست کا بادشاہ، اس نے اپنی ریاست میں منادی کی مدد سے اعلان کروا دیا کہ میری پوری ریاست میں سے جو بندہ آ کے میرے ساتھ بات کرے گا اور اچھی بات کرے گا، اور اگر مجھے اس کی بات اچھی لگی، اس کا اخلاق، اس کی مٹھاس، زبان کی رسیلی مجھے پسند آئی اور اس کی بات میں دم ہوا اور وہ مجھے میرے دل پہ جا لگے، تو میں اس کو 1000 دینار گفٹ کروں گا، جو کہ سونے کے سکے ہوں گے۔ 1000 سونے کے سکے، دینار اس کو گفٹ کروں گا۔ تو پوری سلطنت، پوری ریاست میں یہ بات پھیل گئی۔ مختلف لوگ آئے، مختلف باتیں کیں، لیکن اس بادشاہ سلامت کو ان کی کوئی بھی بات پسند نہ آئی، یا کوئی بھی بات اس کے دل پہ اچھی نہ لگی۔ کیا ہوا کہ ایک دن وہ بادشاہ سلامت اپنے وزراء کے ساتھ، اپنے مشیروں، خادموں کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا۔ محل سے نکلا ہوا اپنے کسی شہر کا دورہ کرنے کے لیے نکلا، تو کیا دیکھتا ہے کہ اپنے محل سے دور دراز ایک علاقے میں، جو کہ جنگل بیاباں علاقہ تھا،
نہ کوئی انسان، نہ کوئی چرند پرند۔ تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پہ ایک عورت، ایک بڑھیا، جو کہ تقریباً 90 سال کی عمر کی تھی، وہ زیتون کا درخت لگا رہی تھی، زیتون کا پودا لگا رہی تھی۔ تو جیسا کہ آپ دوستوں کو بھی پتہ ہے، اگر نہیں پتہ تو میں آپ کو بتاتے چلتا ہوں کہ جو زیتون کا پودا ہوتا ہے وہ کم از کم 15 سے 20 سال کے بعد اپنا پھل دیتا ہے۔ تو وہ بادشاہ سلامت اپنے مشیروں، وزیروں اور خادموں کے ساتھ نکلا ہوا تھا، جب اس کی نظر اس بڑھیا عورت پر پڑی جو زیتون کا پودا لگا رہی تھی۔ تو بادشاہ سلامت نے اپنے گھوڑے اس کے قریب روکے۔ اپنا وفد، اپنا قافلہ اس بڑھیا عورت کے پاس روکنے کے بعد بادشاہ سلامت نے اس بڑھیا عورت سے سوال کیا، اے بڑھیا عورت، یہ تم زیتون کا پودا کیوں لگا رہی ہو؟ کیوں اتنی محنت کر رہی ہو، حالانکہ تمہاری زندگی تو بہت کم رہ گئی ہے؟ مطلب کہ آپ نے، یعنی بڑھیا نے اپنی زندگی کا 90% حصہ گزار لیا تھا، 90 سال زندگی گزار لی تھی، اب چند سال زندگی کے باقی تھے۔ تو بادشاہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اتنی محنت سے یہ پودا کیوں لگا رہے ہیں، حالانکہ یہ پودا، زیتون کا جو پودا ہے جو اب بھی آپ لگا رہے ہیں، اس کا پھل آپ نہیں کھا سکیں گے اور نہ ہی آپ اس کی چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے، تو پھر اتنی محنت، اتنی مشقت کرنے کا کیا فائدہ؟ تو بڑھیا نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور تھوڑا سا مسکرائی، اور بڑھیا نے جواب دیا کہ اے بادشاہ سلامت، جو پودوں کے پھل میں نے کھائے ہیں، یعنی جو درخت زیتون کے اس کے اوپر جو پھل تھے وہ جو میں نے کھائے ہیں، یا ان کی چھاؤں میں جو بیٹھی ہوں، یا ان کی چھاؤں جو میں نے استعمال کی ہیں، وہ میرے ہاتھ کے نہیں بلکہ میرے بزرگوں کے ہاتھ کے لگے ہوئے پودے تھے۔ ان کے ہاتھ کے لگے ہوئے پودے تھے، تو ان پودوں کی چھاؤں اور ان پودوں کے پھل میں نے استعمال کیے۔ تو یہ پودا میں اس وجہ سے لگا رہی ہوں تاکہ میری آنے والی نسلیں اس پودے کی چھاؤں میں بیٹھیں اور اس پودے کے پھل کھائیں، جیسے میں نے اپنے بزرگوں کے ہاتھ کے لگے ہوئے پودوں کے پھل کھائے اور ان کی چھاؤں میں بیٹھی۔ بادشاہ سلامت کو یہ بات بہت ہی اچھی لگی، اور اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس بڑھیا کو 1000 سونے کے دینار دے دیے جائیں۔ بڑھیا کو 1000 سونے کے دینار مل گئے، تو بڑھیا تھوڑا سا مسکرا دی۔ بادشاہ سلامت کو تجسس ہوا۔ بادشاہ سلامت نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ اے بڑھیا، اے خاتون، اے بوڑھی ماں، تم کیوں مسکرائی ہو؟ تو بڑھیا نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اس وجہ سے مسکرائی ہوں، آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ درخت 25 سال یا 20 سال کے بعد پھل دے گا، لیکن اس نے تو ابھی میں لگا ہی رہی ہوں تو اس نے مجھے پھل دے دیا 1000 دینار کی شکل میں۔ بادشاہ سلامت کو یہ بات بھی بہت اچھی لگی، اور بادشاہ سلامت نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس کو 1000 دینار اور دے دے۔ بڑھیا نے 1000 دینار اور لیا اور پھر مسکرا دی۔ بادشاہ سلامت کو مزید تجسس ہوا، اور اس نے بڑھیا کو کہا کہ اب کیوں مسکرائی ہو؟ تو بڑھیا نے کہا بادشاہ سلامت، دیکھیں کہ یہ زیتون کا درخت سال میں ایک دفعہ پھل دیتا ہے، لیکن جو میں پودا لگا رہی ہوں اس نے تو ایک دن میں 2 دفعہ پھل دے دیا۔ بادشاہ سلامت کو یہ بات اور بھی پسند آئی، تو بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ 1000 دینار اس کو اور گفٹ کر دیا جائے۔ تو
تو جیسے ہی بڑھیا کو 1000 دینار گفٹ کیا تو بادشاہ سلامت نے جلدی سے اپنے گھوڑے کو چاپک ماری اور وہاں سے گھوڑا دوڑا لیا، تیزی سے نکلا۔ آگے جا کے وزیر نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت آپ نے اتنی تیزی کیوں دکھائی؟ تو بادشاہ نے کہا کہ اے وزیر، اگر میں یہاں پہ تھوڑی دیر اور رک جاتا یا بڑھیا کی باتیں سنتا رہتا، اتنی اچھی باتیں کر رہی تھی کہ میں اپنی ساری سلطنت اس پہ قربان کر دیتا۔ یہ ہے اچھی گفتگو کا فائدہ۔